اثار و قربانی کا عظیم الشان واقعہ۔ جنگ یرموک کا موقع تھا، جنگ ختم ہو چکی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں ہاتھ میں پانی لیے اپنے چچا زاد بھائی یعنی اپنے کزن کو تلاش کر رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر وہ مجھے مل ہی گیا۔ اس کو بہت سارے زخم آئے تھے اور دم لبوں پر تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ بھائی پانی پیو گے؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا ہاں پیوں گا۔ میں اسے پانی دینے ہی والا تھا کہ ساتھ سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ آخری سانسیں لینے والے میرے چچا زاد بھائی نے اشارے سے کہا مجھے چھوڑو، پہلے اس زخمی کو پانی پلا دو۔ میں دوسرے زخمی کی طرف دوڑا، ابھی انہیں پانی پلانے ہی والا تھا کہ قریب سے کسی اور کے کراہنے کی آواز آئی۔ ان دوسرے زخمی صحابی رضی اللہ عنہ نے بھی کمال جانثاری دکھائی، کہا پہلے اس زخمی کو پانی پلا دو۔ اب میں تیسرے زخمی کے پاس پہنچا، مگر اس زخمی کو اب پانی کی حاجت نہیں رہی تھی، وہ جام شہادت پی چکے تھے۔ میں فوراً پہلے والے صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ پھر میں دوڑ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، میرے آنے تک ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا حسن کہ ایک سچا مسلمان اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے نہیں جیتا بلکہ رب العالمین کے رضا کے لیے جیتا ہے۔ یہی فرق ہے اسلامی تعلیمات میں اور دوسری تہذیبوں میں۔ دوستو، اللہ ہمیں اسلام کی اعلیٰ اور سچی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، ہمیشہ ہر معاملے کی بنیاد فنا پر رکھیے۔ اس دنیا میں ہم سب مسافر ہیں، ہمارا مقصد دنیا سنوارنا نہیں بلکہ اپنے رب کریم کو منانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم فانی ہیں، بہت جلد ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ خود سوچئے، جب ہم فانی ہیں تو پھر جھگڑنے کا فائدہ کیا؟ جب ہم فانی ہیں تو پھر فخر و تکبر اور غرور کس بات پر؟ جب ہم فانی ہیں تو حسن اور عقل اور پیسے وغیرہ پر اترانے کا کیا فائدہ؟ جب ہم ہیں ہی فانی، چاہے کچھ بھی کر لیں، آخر دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو پھر اس دنیا سے دل لگانے کا کیا فائدہ؟ برادران اسلام، ہمیشہ اپنے اللہ رب العالمین سے محبت کیجئے۔ رب کے سچے رسول میرے پاک نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی الفتوں اور عقیدتوں کا مرکز سمجھیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ ہمیشہ رب العالمین اپنے ذکر سے اور اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔